کتنے فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نشے کی وجہ سے نفسیاتی ڈس آرڈر میں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر نشے کے علاج کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریوں کا بھی جو ہے نا وہ علاج کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ کتنے فیصد لوگ جو کہ چرس کے بعد جو نفسیاتی ڈس آرڈر میں جاتے ہیں تو اس کا علاج کی طرف تھوڑا سا بتائیے گا. اب زیادہ تر جو جتنے بھی ڈرگ یوزرز ہیں، جتنے بھی ہارڈ ڈرگز ہیں یا الکوہل ہے، وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں پیشنٹ وہ سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں، وہ مینٹل ڈس آرڈرز میں چلے جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کا ڈیوریشن تھوڑا زیادہ پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈکشن کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، آپ کو جو اس کے ساتھ اس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے اس کا بھی علاج کرنا ہے. تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے تو دیکھنا ہے کہ یہ بیماری جو ان کو ہوئی ہے، نفسیاتی جو عارضہ ہوا ہے وہ ڈرگس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ پہلے سے تھا. اب یہ بھی آپ کو بتا دی چلوں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے سائیکوسس ہے، انگزائٹی کا پرابلم ہے، ڈپریشن کا پرابلم ہے، اسٹریس ہے، کوئی اور نفسیاتی مسئلہ ہے، تو وہ نشے کا سہارا لیتے ہیں. وہ ایک سیلف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کا. تو وہ سنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہ اس سے آپ کو سکون ملے گا، آپ ریلیکس ہوئیں گے. تو وہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے. لیکن اگر دونوں صورتوں میں اگر پہلے سے بیماری ہے تو بھی ہم اس کا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں تھرو میڈیکیشن اور کاؤنسلنگ. اور اگر بعد میں یعنی ڈرگس یوز کرنے کے بعد بیماری ہوگی تو بھی تھرو کاؤنسلنگ اور میڈیکیشن ان کا پراپر ٹریٹمنٹ موجود ہوتا ہے. تو ایسے نوجوان جو کہ صرف ان کو ڈرگ ایڈکشن ہو چرس کا، ان کا جو سکسیس ریٹ ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کتنا سکسیسفل ہوتا ہے؟ اور ایسے نوجوان جن کو چرس کی وجہ سے کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، جس طرح ڈپریشن ہے، شیزوفرینیا ہے، بائی پولر ہے، ایسی کوئی خطرناک بیماری ان کو لگ جاتی ہے، تو ان میں کتنا ٹائم ڈیوریشن لگ سکتا ہے؟ ٹریٹمنٹ تو سکسیزفل ہوتا ہے، ڈیوریشن اوپر نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ اب کو موربیڈیٹی ہے نا، دو پرابلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کمپلیکس ہے. اس میں صرف یہی نہیں ہوتا، بہت ساری اور بھی ایشوز ہوتے ہیں، لائک آپ کے ریلیشن شپ پرابلمس بھی ہیں. اب پہلے تو ایک مصیبت تھی نا کہ ایڈکشن ایک پرابلم تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ اب اس کے ساتھ باقی ایک اور چیز بھی آ گئی جی، آپ کے مینٹل ڈس آرڈرز بھی آ گئے. تو ٹریٹمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ پرولونگ ہو جائے، 3 to 4 months سے بھی زیادہ ٹائم سم ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سائیکیٹری سے کنسلٹ کریں. وہ آپ جب تک آپ ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے نہیں، آپ ان سب چیزوں کو کیسے جان سکتے ہیں. لیکن اوور آل جو میں ایک چیز بتا رہی ہوں، اندازاً اتنا ہے کہ 3 months منیمم ہوتا ہے اور میکسیمم 4 months 6 months بھی لگ سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کیا ہے.